السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب بخیر ہوں گے۔ آج پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے مسجدوں کے اوپر ہے اور مسجدوں کو آباد کرنے کے اوپر ہے، اور مسجد کے فضائل، اور پھر روزانہ ہم مسجدوں میں آنا جانا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو بتائے کہ ہمارا آنا جانا بھی عبادت بن جائے۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا مفہوم ہے اور جس کے معنی ہیں کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا بتائے کہ یہ ایمان والوں کا ہی کام ہے کہ اگر مسجدوں کو ہم نے آباد نہیں کیا پھر کون آباد کرے گا؟ بتائیں کہ جو مسجدیں آباد نہیں ہوتی تو پھر مسجدیں جو ہے وہ بد دعا کرتی ہے۔ اگر مسجدیں آباد نہیں ہوگی تو پھر ہم بھی آباد نہیں ہو پائیں گے، کہ مسجدوں کو ہم آباد کریں گے اللہ ہمیں آباد کرے گا۔ دوستوں، حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو دنیا میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں، اور جو سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے۔ لیکن آج ہماری مسجدیں ویران ہو گئی اور بازار آباد ہو گئے۔ کیوں؟ کہ ہمیں مسجدوں سے محبت نہیں، مسجدوں سے الفت نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ بازار کو جاتے تھے، اگر کوئی آ کے پوچھتے کہ فلاں کہاں گئے ہیں، بولے بازار گئے، کبھی آئیں گے؟ بولے ابھی آ رہے ہیں۔ پھر کوئی پوچھتا جی کہاں گئے فلاں، کہ مسجد گئے ہیں، کہ کبھی واپس آئیں گے؟ تو کچھ معلوم نہیں کبھی واپس آئیں گے، کہ پورا کا پورا وقت اللہ کو وقف کر دیا۔ اور کیونکہ اس کے سامنے آخرت کا یقین تھا، آخرت کا شوق تھا، مسجدوں کو آباد کرنے کے فضائل تھے، اسی لیے مسجدوں میں وقت لگانا ان کے لیے آسان تھا۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جس کو اکثر مسجدوں میں آتا جاتا وہ دیکھو، اور جس کو مسجدوں کا عادی دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ایماندار ہے۔ تو مسجدیں جو اللہ رب العزت کا گھر ہے دنیا کے اندر میں، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ دوستوں، مسجدوں کے فضائل میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں اکثر جمع رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، بتایا کہ فرشتے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے کسی کام کے لیے چلے جائیں تو فرشتے اس کو ڈھونڈتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی کام کے لیے چلے جائیں فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ بتایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے کے فضائل میرے دوستوں۔ تو ہم دوستوں، مسجدیں جو ہے یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وقت میں سارے ہی کام مسجدوں سے ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم نے مسجدوں کو صرف مخصوص کر دیا نمازوں کے لیے، کہ نہیں، مسجدیں جو ہے دوستو ضرورتیں پوری کرنے کی چیز ہے۔ بتائیں کہ آج جو لوگ باہر سوال کرتے ہیں، فقیر باہر سوال کرتے ہیں، اگر واقعی وہ اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ سے سوال کرے تو اللہ اس کے سوالوں کو پورا کر دے گا دوستو۔ کیونکہ مسجدیں جو ہے دوستو اللہ سے لینے کے، مسجدوں میں جا کر کے انسان اللہ سے لے سکتا ہے۔ بتایا کہ ایک فقیر، ایک سائل کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کر رہا تھا، سوال کرتے کرتے مسجد کے گیٹ پر پہنچا، تو پھر اس نے وہاں بھی جا کر کے سوال کرنے لگا، تو کسی نے کہا کہ بھائی کسی کا گھر نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا گھر مسجد ہے۔ تو پھر اس کو شرم اور حیا آئی دوستو، اور پھر وہ مسجد میں جا کر کے اللہ سے مانگنے کے لیے کوشش کرتے۔ اس لیے مسجد جو اللہ پاک نے بنائی ہے دوستو، یہ دوستو ہمارے لینے کا ذریعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی ضرورت پیش آئی ہو دنیا کے اندر میں، اگر اس نے ایک رات اعتکاف کیا ہو، اللہ کے سامنے راتوں کو جاگا ہو مسجدوں کے اندر میں، اگر اس کی کوئی ضرورت اس کی پوری نہیں ہوئی ہو تو وہ شخص مجھ سے آ کے سوال کرے۔ لیکن آج ہمارا یقین ہی نہیں کہ مسجدوں سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ آج ہمارا بھی وہی واقعہ ہے، کسی کا بھی وہی واقعہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہمیں پیش آئے، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو یا بیماری کا ہو یا کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو، اگر ایک رات ہم اعتکاف کریں مسجدوں میں اور اللہ کے گھر میں رات گزارے اور اللہ سے آہو جاری کرے، اگر اللہ ہماری ضرورت کو پورا نہ کرے پھر دوستوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ لیکن ہمارا یقین ہی نہیں، ہمارا یقین دوستو مخلوق سے اور اسباب سے بنا ہوا ہے، اسی لیے تو ہم اسباب کی طرف اور مخلوق کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن ہمارا یقین اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں بنا، اور مسجدوں سے اور نماز سے اور قرآن کے ذریعے سے نہیں بنا، اس لیے ہمارا یقین اس کے اوپر نہیں ہے۔
بتایا کہ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے، بلکہ ایک نمک کی بھی ضرورت پڑے، بلکہ تمہیں جو ٹوٹے ہوئے جوتے کے چشمے کی ضرورت پڑے، تسمے کی، بتایا کہ وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دوستو ہمیں لینے کا اور مانگنے کا سارا طریقہ بتایا۔ لیکن آج ہماری محنت دوستو دنیا پر ہوتے ہوتے دنیا کا یقین بن گیا۔ آج ہماری محنت مٹی کے اوپر ہوئی، اس لیے مٹی کا یقین بن گیا کہ آج ہمارے پاس تو دوستو کھیت ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوئی بھی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، بتائے کہ اس کو بیچیں گے اور پھر سے اپنی ضرورت کو پوری کر لیں گے۔ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یقین جو تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے تھا، نمازوں سے تھا، قرآن سے تھا، مسجدوں سے تھا، اس لیے پوری پوری رات مسجدوں میں گزار دینا، اب پوری پوری رات اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ان کے لیے آسان تھا۔ ان کا یقین اللہ سے بنا ہوا تھا، اس لیے وہ اللہ سے ہر ضرورت کو پوری کرواتے تھے۔ اس کے ذریعے سے، انہی اعمال کے ذریعے سے، اور اسی نماز کے ذریعے سے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے، اور اسی ذکر کے ذریعے سے دوستو اللہ سے اپنی ساری ضرورتوں کو پورا کروایا گیا۔ کیوں؟ ان کا یقین جو ہے وہ اعمال کے اوپر تھا۔ لیکن آج ہمارا یقین اعمال کے اوپر محنت ہوئی نہیں ہے، کہ پوری محنت دنیا کے اوپر ہو رہی ہے، دنیا کے اسباب پر ہو رہی ہے، اس لیے یقین دنیا کا بنا ہوا ہے۔ کل بیٹی کی شادی ہوگی، پیسے تو ہے ہی نہیں، کوئی اسباب تو ہے ہی نہیں، وہ فلاں مکان بیچیں گے اور بیٹی کی شادی ہو جائے گی، کہ بیماری لگے گا کہ پیسے اکٹھے کر کے رکھو کہ کوئی بیماری آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، اس پیسے تمہیں کام آنے والے ہیں۔ لیکن صحابہ کا یقین اس پر نہیں تھا کہ پیسے سے اور مسائل حل ہوتے ہیں، بلکہ ان کا یقین یہ تھا کہ مسائل جو حل کرتے ہیں وہ اللہ حل کرتے ہیں، اور اللہ کے مسائل حل کرنے سے ہوتے ہیں۔ صحابہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے سارے اسباب موجود ہوتے تھے اور ساری ترتیب ہوتی تھی کہ اب یہ کام تو ہونا ہی ہے، کہ اب اس کو تو ہو جانا ہی چاہیے کیونکہ سارا کچھ ریڈی ہے، بتائے کہ جب وہ کام نہیں ہوتا تھا تو ان کا یقین اور ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ بتائے اس لیے ایمان بڑھ جاتا تھا کہ ہماری محنت سے، ہماری فکر سے اور ہمارے کاغذ سے اور ہماری کوشش سے نہیں ہوتا، کہ کاموں کا بنانے والا کوئی نہ کوئی خالق مالک اللہ ہے۔ کہ جب ان کا کام نہیں بنتا تھا تو ان کا یقین بڑھ جاتا تھا کہ ہماری محنت سے نہیں ہوتا، کیونکہ کاموں کا بنانے والا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی دوستو وہ بنانے کے لیے دیا ہے۔ اس لیے جب ہم مسجدوں میں جائیں تو مسجدوں کا ادب کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کے اندر دوستو کوئی بدبودار چیز کھا کر کے نہ جائے، اس کے اندر بدبو نہ پھیلایا جائے، اس کے صاف صفائی کا خیال رکھا جائے۔ آج جو ہے مسجدوں میں جیسے مرضی ویسے چلے جاتے ہیں ہم لوگ، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم نمازوں کے لیے آؤ تو زینت کو اختیار کرو۔ لیکن جب ہم مسجدوں میں جاتے ہیں کوئی کپڑا ڈھنگ کا نہیں، میلا کچیلا، سر پہ ٹوپی نہیں، اور پھر ایسی مسجدوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں تو پھر جو مسجد کے اندر 50 ٹوپیاں پڑی ہوئی اسی ٹوپی کو اٹھا کر کے پہن لیتے ہیں۔ اللہ نے اتنی بھی توفیق نہیں دی ہمیں کہ 10 روپے 5 روپے جو اپنی ٹوپی کے اوپر خرچ کر لیں، 10-5 روپے جو ہے وہ مسلح کے اوپر خرچ کر لیں۔ پتہ ہے کیا ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو تو مسجد سے مسلح اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آج لوگوں کا اتنا یقین بگڑ گیا کہ مسجدوں سے سامان اٹھا کر کے لے کے چلے جاتے ہیں دوستو، کہ مسجدوں سے میک چوری ہو جاتی ہے، مسجدوں سے گھڑی چوری ہو جاتی ہے، مسجدوں سے موبائل چوری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یقین اللہ سے نہیں بنا کہ اللہ ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کا یقین اس چوری سے بن گیا، یہ چیز ہم اٹھا کر کے لے جائیں گے، اس کو بیچیں گے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ پتہ ہے کہ اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی، بلکہ کتنا ایمان کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے کتنا ایمان اس کا خراب ہو گیا کہ وہ مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے میرے دوستوں، وہ اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں میرے دوستوں۔ اس لیے ایمان پہ محنت کر کے اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو بنانے کی بہت ضرورت ہے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ مسجدوں کو ہم آباد کریں گے اللہ رب العزت ہمیں آباد کرے گا میرے دوستوں۔ پتہ ہے کہ جب ہم مسجدوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ کوئی داہنے پاؤں سے آ رہا ہے، کوئی بائیں پاؤں سے آ رہا ہے، جس کو جیسے دل کر رہا ہے ویسے آ رہا ہے۔ پتہ ہے کہ نہیں، مسجدوں کے اندر داخل ہونے کے بھی آداب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ انسان مسجدوں میں داخل ہو، پتہ ہے کہ وہ بھی اس کا عبادت ہو جائے گا۔ روزانہ ہم آنا جانا کرتے ہی ہیں، اگر اس طریقہ سنت کو ہم سیکھ لیں تو کتنا فائدہ ہو جائے۔ پتہ ہے کہ مسجدوں میں آنے کی بھی 5 سنتیں ہیں، اور مسجد سے باہر نکلنے کی بھی 5 سنتیں ہیں۔ اگر روزانہ ہم 10 سنتوں پہ عمل کر لیں تو ہمیں 10 سنتوں کا ثواب ملے گا مجھ کو۔ بتایا کہ جب مسجدوں کے اندر داخل ہو، بتایا کہ سب سے پہلے اپنے جو جوتے کو جو ہے وہ پہلے الٹے پاؤں سے اتار کر کے جو چپل کے اوپر رکھے، اور پھر جو ہے داہنے پاؤں سے چپل اتارے، اور پھر بسم اللہ پڑھے، درود شریف پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھے۔ پھر داخل ہونے کے بعد جو ہے اعتکاف کی نیت کریں، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اور جس کو جو دعا یاد ہوگی وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو کیا کرنا ہے کہ چپل جو ہے پہلے وہ الٹے پاؤں سے اتارنا ہے،
پھر اس کے بعد جو ہے بسم اللہ پڑھنا، پھر درود شریف پڑھنا، پھر اس کے بعد جو ہے سیدھے پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا اور اعتکاف کی نیت کرنا. یہ 5 سنتیں ہو گئی. پھر باہر نکلنے کی بھی 5 سنتیں ہیں. بات ہے کہ جب ہم نکلیں تو پہلے الٹے پاؤں سے باہر نکلیں، جو بایاں پاؤں ہے اس سے باہر نکلیں، پھر جو ہے بسم اللہ پڑھے، درود شریف پڑھے اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک پڑھے. اور پھر بتایا کہ پہلے جو ہے پہلے دائیں پاؤں کے اندر چپل پہنے، پھر بائیں پاؤں میں چپل پہنے. بتایا کہ یہ چپل پہننے کی سنت تو مسلسل ہے. جب بھی ہم چپل پہنے یا کپڑا پہنے، کوئی بھی چیز پہنے، بتا اس کو داہنی طرف سے بسم اللہ پڑھ کے پہنے، تاکہ یہ بھی دوستوں ہمارا سنت میں شمار ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ مسجدوں کے آداب ہیں، یہ آداب ہیں کہ جب مسجدوں کے اندر داخل ہو تو وہاں چلایا نہ جائے، وہاں شور و غل نہ کیا جائے، مسجدوں کا خیال رکھا جائے، اس کے اندر پاؤں کو نہ پھیلایا جائے، انگلی کو نہ توڑا جائے، اور بہت ساری چیزیں ایسی دوستوں جو مسجدوں میں ہنسا نہیں جائے، دنیا کی باتیں نہ کی جائیں. مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، اسی لیے مسجدوں کا ادب کریں اور مسجدوں کا خیال کریں. یہ شہنشاہوں کا گھر ہے دوستوں، اور یہ بادشاہ کا گھر ہے. جب مسجدوں میں جایا کرے دوستوں تو سخی بن کر کے جایا کرے اور اپنے آپ کو سنوار کے جایا کرے اور اچھے انداز میں جایا کرے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے اور مسجدوں میں ہمیں صحیح طریقے سے داخل ہونے کی توفیق دے، سنت طریقے پہ آنے جانے کی توفیق دے. اللہ پاک ان تمام نیک باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.